بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو رشتے اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں۔ نکسیر روکنے کے لیے ناک کے اوپر اور پیشانی پر برف کی ٹکور کریں یا ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ روغن گلاب کے 2 قطرے ناک میں ٹپکائیں۔ اس سے سوجن اور نکسیر فوراً رک جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کو خون کی کمی ہو جائے تو بال گر سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی بال جھڑ سکتے ہیں۔ پانی کی تبدیلی یا نمک والا پانی پینے سے بال گر سکتے ہیں۔ بار بار شیمپو یا صابن استعمال کرنے سے بھی بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کے لیے مساج آئل: تلوں کا تیل 100 ملی لیٹر، دار چینی 10 گرام اور ادرک 10 گرام۔ تیل میں دار چینی اور ادرک ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں یہاں تک کہ چیزیں ہلکی براؤن ہو جائیں۔ چھان کر بوتل میں رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پر اس نیم گرم تیل کے ہلکے ہاتھ سے 5 منٹ مالش کریں۔ نوٹ: گردن پر زور سے مٹھیاں نہ بھریں اور نہ ہی گردن کو جھٹکا دیں۔ اگر آپ کو جسم میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھاؤ، آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کمر میں درد رہتا ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگا لو، درد ختم ہو جائے گا۔ مچھلی کے ساتھ اگر روٹی کھاؤ گے تو پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرے کے کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر 15 سے 20 منٹ چہرے پر لگائیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ چہرے کو صاف و شاداب رکھنا ہو تو چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیا کرو۔ مچھلی کے تیل کو ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی جلدی پگھل جاتی ہے۔ کیڑا حلق کے پیچھے بلغم یا ریشہ گرنے کا نام ہے، جب ناک اور چہرے کی ہڈیوں کے اندرونی جھلیاں سوزش، الرجی یا ٹھنڈک کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ بلغم بنانے لگتی ہیں تو یہ بلغم ناک کے راستے باہر آنے کی بجائے گلے کے پچھلے حلق میں ٹپکتا رہتا ہے۔ اگر وقت بے وقت پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہوں تو بہت پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر نمازی حضرات کو۔ ریٹھے کا اوپر والا چھلکا 2 تولہ، گون کتیرا 4 تولہ، چھوٹی الائچی 2 تولہ، تمام اجزاء کو باریک پیس کر چھوٹے سائز کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے بخار فوری ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانا پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ گائے کے بچھڑے کو گھر میں رکھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کیا کرو، معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن کو کھانے کے بعد بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائے، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ بال تیزی سے لمبے ہوں گے۔ 1 کپ زیتون کا تیل، 2 چمچ میتھرے، 2 چمچ السی کے بیج، 1 پیاز، 4 جوے لہسن، 1 چمچ روز میری، 2 چمچ خشک گلہڑ کے پھول۔ ساری چیزوں کو 1 ہفتے کے لیے تیل میں بھگو کر رکھ دیں۔ 1 ہفتے کے بعد آپ کا تیل تیار ہے۔ بالوں کی جڑوں میں لگائیں 3 گھنٹے کے لیے۔ اگر آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں تو یہ گردے کے مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں پھولی ہوئی ہیں تو یہ تھائرائیڈ کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ سکون تب حاصل ہوتا ہے جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے قابو سے باہر ہے
اسے آپ کے ذہن سے بھی باہر ہونا چاہیے۔ اگر بلڈ پریشر لو رہتا ہو تو پانی میں ہلکا سا نمک اور ORS یا لیمو پانی ملا کر پئیں۔